اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ جو زندگی میں اعمال نہ ہے، کچھ اٹھنا بیٹھنا سننا سنانا سب دیکھا، اندازہ لگائیے جماعت سے 1 گھنٹہ پہلے تیاری کیا۔ اللہ کس قدر اہم بات بیان فرمائی۔ حضرت مولانا قاسم صاحب کے فیض سے پورا عالم مستفید ہو رہا ہے، بانی دارالعلوم دیوبند ہے۔ ہمارے لیے اس میں بڑی عبرت نصیحت۔ ایک موقع پر فرمایا لوگ لمبے لمبے وظائف پڑھتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں وظائف کو، اپنے اخلاق کی فکر نہیں کرتے، حالانکہ اصل اخلاق ہے۔ اخلاق ذمیمہ سے اپنے کو پاک کر لینا، برے اخلاق سے اپنے کو پاک کر لینا، یہی خانقاہوں کا مقصد ہے۔ فرمایا گیا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی کامیابی کا ذریعہ بنایا۔ تمام لوگوں کو، عوام ہوں، خواص ہوں، علماء ہوں، طلباء ہوں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دعا کا خوب اہتمام، اللہ کے سامنے گر گڑانا یہ سنت بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں روتے تھے، آج لوگ اس سنت سے غافل ہیں۔ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ابتحال، یعنی گر گڑانا، اللہ کے سامنے عاجزی، اپنی بے کسی، اپنی بے بسی کا اظہار۔ آج جو حال ہو رہا ہے پورے ملک کا، نہ جانے اس گڑ گڑانے اور مانگنے سے کتنے کام نکل جاتے ہیں، اور کچھ بھی نہ ہو خدا نہ خواستہ تو دل کو سکون ملتا۔ اللہ رونے سے، اللہ کے سامنے دعا مانگنے، اپنی بندگی کو ظاہر کرنے سے دل کو سکون ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا باپ بننا بہت سے لوگوں کو نہیں آتا، استاد بننا نہیں آتا، پیر بننا بھی نہیں آتا، مگر بن جاتے ہیں۔ دنیا میں مسافروں کی طرح رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دنیا کی راحتوں کی کوئی حد نہیں۔ جتنا بھی آدمی طلب کرے گا آگے اور بڑھے گا، طلب میں تڑپ میں دنیا ہی کے چکر میں رہ جائے گا۔ اس لیے سادگی اختیار کیا۔ آدمی کا اصل وطن جنت ہے، اور قبر پہلی منزل، قبر آدمی کی پہلی منزل۔ اگر اللہ اور رسول سے ہمارے دلوں میں کمال محبت پیدا ہو جائے تو ساری کوتاہیاں اور کمیاں دور ہو جائیں گی۔ دل میں اور قلب میں اللہ سے تعلق، یہ تعلق کیسے پیدا ہوگا؟ تحصیل محبت اللہ کی اگر حاصل ہے کسی کو تو اس کا ذریعہ اہل محبت کی صحبت، اہل اللہ کی صحبت۔ ان کی صحبتوں میں بیٹھنے سے اللہ سے تعلق قائم ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا بکریے چرانے والے اور بکریے پالنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا دل نرم ہوتا ہے، اور اونٹ پالنے والے جو ہیں ان کا دل سنگ ہوتا ہے، سنگ دل ہوتا ہے۔ یہ جانوروں کی صحبت کا اثر ہے، تو اللہ والوں کی صحبت کا کیا اثر ہو، وہ کتنی مؤثر ہو۔ واقعہ یہ کہ ہمیں اپنی زندگی کی قدر نہیں ہے۔ آدمی کو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھنا چاہیے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ دنیا آخرت کی ساری نعمتوں کی بنیاد ہے۔ اسی ایک لمحے میں نیک کام کرے گا تو جنتوں کی نعمتیں اسی سے ملیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔
دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے پانے والے اکثر فائدہ اٹھانے کے بجائے نقصان میں رہتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی نعمت کا خیال ہی نہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی اگر اس سے نفع اٹھائے، دنیا ساری آخرت کے منافع حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ صحت اور فراغت، صحت بڑی نعمت ہے کیونکہ آدمی بیماری میں اعمال نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی اعمال کی اللہ توفیق دیتے ہیں، صحت اس کے لیے سب سے بڑی نعمت اور ذریعہ۔ آدمی کو اپنی صحت کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ صحت کے جو اسباب ہیں، جو احتیاط اور پرہیز ہیں، زندگی میں انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز فراغت وقت کی بھی اور مال کی بھی۔ اللہ بعض لوگوں کو فراغت مالی دے دیتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ نے دولت دی ہے دنیا کی آخرت کمانے کی۔ فراغت مالی، اس سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور فراغت وقت، بہت لوگوں کو مال و دولت حاصل نہیں ہے، مگر اللہ نے ان کی زندگی میں جو اوقات دیے ہیں وہی آخرت کمانے کا ذریعہ۔ کہا جاتا ہے فرصت بڑی نعمت، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اپنے وقت کو، اپنی فرصت کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اوراد، اشغال، اعمال، اخلاق حسنہ حاصل کرنے کے لیے قربانی اور مجاہدے، آدمی کا وقت انہی میں تو خرچ ہوتا ہے۔ یہی آدمی کے لیے سب سے بڑی مال غنیمت بتائی گئی ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من۔ اس سے بڑھ کر حال یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کی توفیق سے تھوڑا بہت عبادت کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو نماز کی توفیق دیتے ہیں، بعضوں کو تسبیحات کی، تلاوت کلام پاک کی، اللہ کی توفیق ہے جس کو جتنی مل جائے۔ لیکن معاملات میں، معاشرت میں، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ سلوک میں ہمارے احوال بڑے ناقابل بیان ہیں۔ معاملات میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں، اسی سے یہ سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ طرح طرح کی مصیبتیں جو آتی ہیں وہ لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنے اور اچھے معاملات نہ کرنے، حسن سلوک نہ ہونے کی وجہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاملات، حسن سلوک کو عبادات سے زیادہ اہم کہا ہے۔ اسلام کے ارکان رکینہ ہیں یہ۔ اسلام کے ارکان نماز، روزہ، حج، اخلاق حسنہ بھی بہت بڑا وہ ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے اسلام کا تعارف دنیا میں اخلاق ہی کے ساتھ ہوتا ہے، معاملات کے ساتھ۔ آپ کے معاملات اور اخلاق سے نہ جانے کتنے لوگ متاثر ہوں گے اگر اچھے معاملات اور اخلاق ہو۔ کیونکہ عبادت تو آدمی عامةً مسجد میں یا گھر میں کرتا ہے، لوگوں سے اس کا تعلق نہیں۔ آدمی کی عبادات کا تعلق گھر سے، مسجد سے، اپنی ذات سے، لیکن معاملات وہ تو لوگوں کے درمیان ہوں گے۔ خرید و فروخت، لین دین، رہن سہن، صبح سے شام تک آپس کے معاملات، ایک دوسرے کے ساتھ جو پیش آتے ہیں لوگ اسی سے پہچانے آتے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو پھیلایا وہ دو جماعتوں کے ذریعے پھیلا۔ ایک صوفیاء کرام، مشائخ، ارباب سلوک، خانقاہوں کے اندر رہ کر خدمت خلق کرنے والے صوفیاء کی جماعت۔ انہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اعلیٰ نمونے پیش کر کے لوگوں کو اپنا ہم نوا بنایا، دشمنوں کے دل جیتے ہیں۔ ہمیں اس کی عادت ڈالنی چاہیے، ہمیں ان اخلاق اور کردار کو باقاعدہ سیکھنا چاہیے۔ اللہ نے ان صوفیاء کے ذریعے پوری دنیا میں، خود خاص ہندوستان میں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں آتا ہے کہ 90 لاکھ آدمی بیٹھ ہوئے۔ اللہ، ایک شخص 90 لاکھ انداز۔
ایک شخص کے اخلاق، اور دوسرے اسلام جو پھیلا تاجروں کی جماعت، حضرات صحابہ کے بعد تابعین ان کی اولادیں تجارت کرنے کے لیے عرب سے نکل کر عجم کے علاقوں میں پہنچی ہیں، اور انہوں نے تجارتوں میں، معاملات میں، لین دین میں مذہب اسلام پر عمل کیا۔ لوگ ان کے معاملات دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ بہت سے تاجروں کی جماعتیں جن ملکوں میں پہنچی ہیں، پورا ملک کا ملک اسلام میں داخل ہو گیا۔ اللہ، معاملات کی درستگی سے بڑے بڑے دشمنان دین، یہودی، عیسائی، مشرکین اخلاق سے متاثر ہیں، اور کوئی شخص ایسا نہیں جو حسن خلق سے متاثر نہ ہو۔ اسی لیے ہمارے اکابر اور بزرگان دین اپنی خانقاہوں میں ذکر و اذکار، معمولات، مجاہدات کے ذریعے اخلاق درست کرتے ہیں۔ تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، عناد نہ ہو، کینہ نہ ہو، کسی کے ساتھ آدمی دشمنی نہ کرے، ہر ایک کی ہمدردی، خیر خواہی، اپنی تواضع، دوسروں کو اپنے سے بڑا سمجھنا، یہ سب چیزیں ہی تو خانقاہوں میں سکھائی جاتی۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں کہیں جا رہا تھا، میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، اپنی پریشان حالی کی ہوئی، دل کو بہت صدمہ ہوا، بار بار خیال آیا، اوہو میں کیسا پریشان حالی، میرے پاس پہننے کے لیے مجھے جوتا بھی نصیب نہیں۔ اسی رنج غم میں چلا جا رہا تھا، سامنے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص سرین کے بل گھسٹتا ہوا چلا آ رہا ہے، کیونکہ اس کے پیر بھی موجود نہیں تھے، پیر بھی کٹے۔ اللہ نے مجھے عبرت اور نصیحت عطا فرمائی، اے اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے چلنے کے لیے کم سے کم پیر تو دیے ہیں، اس بیچارے کے تو پیر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے صحابہ کو جو تیار فرمایا ہے، اور پورے عالم میں رحمت کے کلمات جو ان کے ذریعے آئے ہیں، ہمارے حضرات صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تمام تعلیمات سے آراستہ فرمایا۔ حضرات صحابہ کا مزاج ہی سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، سننا اور ماننا۔ آج ہم کتنا سنتے ہیں مگر عمل، ماننا بس اللہ کی توفیق سے۔ آج مزاج لوگوں کا اور طبیعتیں اطاعت سے نکل گئی، طبیعتوں میں ماننا نہیں رہا، حتیٰ کہ نہ باپ کی مانتے ہیں نہ ماں کی، نہ استاد کی مانتے ہیں نہ پیر کی۔ نعوذ باللہ، اگر آج مان رہے ہیں تو اپنے نفس کی مان رہے ہیں، شیطان کی مان۔ شیطان اور نفس آدمی کو خواہشات پہ لے جاتا، اللہ کی مرضی کے خلاف۔ ہماری ساری زندگی صبح سے شام تک، رات کو لیٹ کر سوچیں کتنی چیزیں آج صبح سے شام تک ہم نے اللہ کی مرضی کے خلاف کی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلنا، یہی اصل اکابر اور مشائخ کی ساری محنتوں کا خلاصہ ہے۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں ہردوئی حاضر ہوا حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کے یہاں مدرسے میں پڑھانے کے لیے، تو حضرت ناظم صاحب نے شرائط ملازمت لکھوائی، ملازمت کی شرائط۔ اس میں یہ بھی لکھوایا کہ تنخواہ کے مطالبے کا اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ مدرسے کی کوئی آمدنی نہیں ہے، یہ دینی ادارہ ہے، کہیں سے آئے گا خدمت کرنے والوں کو دیا جائے گا، اور اگر نہ آیا تو انہیں صبر کرنا پڑے۔ اللہ کے راستوں میں علم کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے صبر بتائے گا۔ چنانچہ مجھے حضرت نے اس وقت 10 روپے ماہوار پر مدرسے میں ملازم رکھا۔ مدرسہ قائم ہوئے بھی 6 ماہ کا عرصہ ہوا، کیونکہ کبھی کبھی آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا 5 مہینے تک تنخواہ نہیں ملی، کہیں سے کوئی آمد نہیں۔ مدرسے کے اکابر اور مشائخ میں حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ، حضرت حکیم الامت کے بڑے اونچے خلفاء میں، اور حضرت شاہ ابرار الحق صاحب کے
حضرت کا رجوع انہی کی طرف، ان کی خدمت میں دعا کے لیے لکھا گیا، صورت حال لکھی کہ مدرسے میں 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے، ابھی تک 5 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل 308 مرتبہ پڑھے ہر آدمی۔ کچھ نہیں یاد رکھنے کی چیز، ہم اور آپ کتنے لوگ ہیں جو رات دن اس طرح کے حالات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب نے فرمایا ہر آدمی سے کہہ دیا جائے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 308 مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے رزق میں برکت فرماتا۔ فرماتے ہیں قاری صاحب اس تاریخ سے جب سے حضرت نے یہ ہدایت دی آج تک معمول جاری ہے، ہمیشہ ہم اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ یہ ہے پابندی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 308، آج تک اس پر عمل چلا رہا ہے اور کبھی کسی قسم کی کبھی تنگی پیش نہیں آئی۔ کبھی تنگی، ہم سے کتنے حضرات بیچارے اپنی تنگی کی پریشانی کی شکایتیں کرتے ہیں، ہمارے پاس یہی اکابر کا تحفہ ہے، یہی اکابر کی تعلیمات، یہی معمولات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نام پاک کی برکت سے وسعت فرمائی، ہمیشہ چاند کی پہلی تاریخ کو ہمیشہ تنخواہ ملتی ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اے بیٹے مرغ سے زیادہ عاجز نہ بننا۔ مرغ کی عادت معلوم ہے، ہمیشہ صبح کو اٹھ کر خدا کی وہ تسبیح کرتا ہے، اور ہم اشرف المخلوقات ہیں اور پڑے سو رہے ہیں آرام سے۔ اللہ اخلاقیات کے بارے میں جو ہدایت پہلے دی گئی ہے اسی سلسلے میں فرمایا اللہ کہ اکمل المومنین ایمانا احسنہم اخلاقا، ایمان والوں میں سب سے کامل وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے۔ حدیث پاک میں بھی ہمارے آقا نے دنیا میں اپنے تشریف لانے کا جو بہت بڑا مقصد بیان فرمایا وہ یہی، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اچھے اخلاق کو مکمل متمم کرنے، لوگوں تک پہنچانے بتانے کے لیے۔ حضرت کی بعثت کا یہ بڑا مقصد ہے، ہمیں اور سب کو اس کا خیال، جو حضرت کے نام لیوا ہیں انہیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا دنیا میں اخلاق اور عادات کو ٹھیک کرنے کے لیے تشریف لائے۔ یہی بد اخلاقیاں ہیں جو آدمی کو جہنم کے نچلے طبقے میں لے جاتی۔ بد اخلاقیوں میں سب سے بڑی بدخلقی ہے نفاق۔ نفاق فرمایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں۔ اسی طرح جتنے اخلاق اچھے ہوتے چلے جائیں گے، آدمی میں اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق پیدا ہوں گے، وہ جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچے، چاہے عبادت تھوڑی ہو، نماز روزہ دیگر امور میں کچھ زیادتی نہیں ہے، لیکن حسن اخلاق میں کوئی آدمی اعلیٰ درجے پر ہو، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات درست ہو، وہ اعلیٰ طبقے میں ہوگا جنت۔ چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے یہی کہا ہے انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز۔ اسی لیے حضرات مشائخ میں بڑے بڑے مشائخ نے لکھا ہے کہ یہ تصوف، یہ خانقاہوں کے اندر مجاہدے، اللہ کا ذکر اور جو کچھ بھی اوراد و اشغال ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق سکھانے کے لیے۔ ہر قسم کے کمینے اخلاق عامتاً مجاہدے اور قربانیوں سے نکلتے اور اسی کی محنت کرائی۔ ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ کے نزدیک سب سے اہم چیز ہمارے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ ہمیشہ کسی غیر شرعی داڑھی دیکھ کر آنے والے شخص سے فرماتے تھے دیکھو بھائی آپ دین کے عاشق معلوم ہوتے،
جبھی تو آئے ہیں مجلس میں۔ اللہ تعالیٰ کی، دین کی، رسول کی بات سننے والا وہی شخص تو آئے گا جو طالب دین، طالب حق، دین کی محبت۔ آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ نہ جانے کب موت آ جائے، موت کا وقت مقرر نہیں ہے۔ ایسی حالت میں دنیا سے جائے کہ آقا کو دیکھ کر خوشی، اگر داڑھی کٹی ہوئی ہے کیا آقا دیکھ کر خوش ہوں؟ اگر حضور کا سامنا ہو جائے، انداز لگائیے آپ کو کتنی تکلیف ہوگی اپنی امتی کی اس بری عادت سے۔ آدمی کو چاہیے ہمیشہ سنتوں کا اتباع۔ انک لعلی خلق عظیم میں حضرت کی تمام سنتیں اور طریقے داخل ہیں، اور یہی وجہ ہے ہمارے اکابر اور بزرگوں سے تعلق رکھنے والوں کو جب اللہ دین کی دولت دیتے ہیں تو چہروں پر بھی نور آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں گناہوں سے بچنا اپنے مشائخ کی صحبت کی۔ ہمیں اور آپ کو دین کو معمولی نہ سمجھنا چاہیے، دین کی کسی بات کو بھی معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ ہمارا دین تمام دنیا میں نبیوں کے آنے والے دینوں کے اندر سب سے اکمل دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام اکمل دین، یعنی اس سے زیادہ کامل مکمل دین آدم سے لے کر قیامت تک کوئی نہیں آیا۔ مذہب اسلام اللہ نے جو ہمیں دولت دی ہے، اور حضرات علماء فرماتے ہیں جیسے یہ اکمل ہے ایسے یہ اجمل بھی ہے، نہایت خوبصورت، نہایت عمدہ۔ لوگ اگر دین پر چلے تو ظاہری حسن بھی معلوم ہوتا ہے۔ داڑھی رکھنے میں جو حسن ہے، داڑھی منڈانے میں اگر آپ دیکھیں گے زمین آسمان کا فرق نظر آئے۔ اسی طرح دین اسلام جیسے اکمل اور اجمل ہے ایسے ہی اسہل بھی۔ آج دشمنان دین مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کے لیے شبہات پیدا کرتے اور کہتے ہیں کہ اس زمانے میں دین پر عمل مشکل ہے، بجائے اسہل کے اسے مشکل بتاتے۔ حالانکہ اس سے زیادہ سہولت اور آسانی اللہ نے کسی دین میں نہیں رکھی۔ دین کی ایک ایک بات کو لیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اتیتکم بالشریعۃ البیضاء، روشن چمکدار شریعت لے کر آیا۔ ایک ایک سنت کو معلوم کر کے اگر ہم عمل کریں، تمام سنتوں کو اللہ نے بہت آسان اور بہت سہل بنایا۔ آگے فرمایا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے کے لیے، آپ کے طریقے پر چلنے کے لیے جو بڑی آسان ہے، ہمارے علماء نے حکم دیا کہ کچھ نہ کچھ سنتیں روزانہ آدمی سیکھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں آتا ہے کہ جب شام ہونے لگے تو آپ نے فرمایا اپنے چھوٹے بچوں کو گھر کے اندر رکھا کرو، مغرب سے قبل باہر نکلنے مت دو۔ اب بتائیے اس میں کیا دشواری ہے؟ لوگ کہتے ہیں دین پر عمل مشکل ہے، اور آقا کیسے کیسے طریقے ہمارے نفع کے بیان فرمائے۔ ارشاد فرمایا شام کے وقت میں شیطان کے لشکر پھیل جاتے ہیں دنیا میں، اگر ایسے وقت میں باہر نکلیں گے تو شیطانی اثرات سے متاثر ہو جاتے ہیں، اوپرے اثرات آ جاتے ہیں، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بچے رونے لگتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا برائی۔ اگر ہماری مائیں بہنیں عورتیں حضرت کی سنت پر عمل کریں تو بتائیے اس میں کیا دشواری؟ نہ جانے کتنی پریشانیوں سے حفاظت ہے آقا کے ایک سے ایک طریقے۔ جب بیمار ہوا تو ڈاکٹر کے ہاں لے جا رہے ہیں، صحت نہیں ہو رہی تو اور بڑے ہسپتال میں لے جا رہے ہیں، اور نہ جانے کتنا روپیہ پیسہ علاج میں خرچ کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ عاملوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور وہ جو کچھ کہہ دیتے ہیں عامل اس کا یقین کر لے، حتیٰ کہ بعض مرتبہ ان کاموں میں قطع رحمی کی بھی نوبت آ جاتی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان طریقے بیان کیے۔
اسی طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی آسان اور بڑی سہل سنت یہ ہے کہ آدمی ایک دوسرے کو سلام کرے، افشاء سلام، افشوا السلام بینکم، اے لوگوں سلام پھیلانے کی عادت ڈالو۔ آدمی اگر اس کا اہتمام کرے، اندازہ لگائیے کیا خرچ ہوتا ہے، کون سی مشقت اس میں ہوتی۔ اگر اس سنت پر عمل کریں گے دنیا میں بھی سلامتی اور آخرت میں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب اپنے گھر میں جاؤ تو سلام کیا۔ آج ہماری عادتیں ہیں دوسروں کو سلام کر لیتے ہیں اور گھر والوں کو اس سلامتی جیسی دعا سے محروم رکھتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ خاموشی سے گھر میں جانا یہ تو بے حیائی کی علامت ہے۔ آدمی سلام کر کے اپنا نام پکار کر بتا کر گھر میں داخل۔ ہمارے بڑے اور بزرگوں کا ہمیشہ معمول تھا گھر کے دروازے پر جب پہنچتے تو باقاعدہ سلام کرتے اور اپنا نام بتاتے کہ میں اندر آ رہا ہوں۔ تو معلوم نہیں گھر میں کون کس حال میں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت رات میں بھی اگر گھر جاتے تو ایسے انداز سے سلام کرتے کہ سونے والے کی آنکھ نہ کھلے۔ سلام کا اہتمام کرنا۔ علماء نے سلام کرنے کے بہت سارے فوائد بیان کیے۔ مثلا سلام کرنے میں سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ سنت، اتباع سنت حاصل ہے۔ نمازوں سے پہلے نمازوں کے بعد جیسے آدمی 4 رکعت یا 2 رکعت پڑھ کر سنت کا ثواب کماتا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت صرف آدھے منٹ میں سلام ہو جائے گا اور پوری سنت پر عمل ہوگا۔ اللہ۔ دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ گھر میں سلام کے ساتھ داخل ہونے سے گھر والوں کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے، اس سلام کی برکت۔ اسی طرح فرمایا گیا محبت کے علاوہ سلام کرنے سے گھر میں برکت بھی ہوتی ہے۔ تو گھر میں آپس کی محبت، ہر چیز میں برکت، اتباع سنت، اور شاید 1 منٹ بھی نہیں لگتا گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کے جو آداب بتائے ہیں ان میں خاص طور سے حکم دیا گیا کہ گھر میں جب داخل ہو سلام کیا۔ ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے کہ آدمی گھر کے اندر اللہ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت کا خیال رکھے۔ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار اگر ہوگا، فرمایا گیا یہ گھر ذاکر اور زندہ لوگوں کا ہے۔ اگر گھر میں ذکر نہیں ہے تو سمجھو کہ گھر قبرستان بنا ہوا۔ شروع صبح میں کوئی آدمی سورہ یاسین شریف پڑھ لے اور اسی طریقے سے دن میں جب موقع ملے قرآن پاک کی تلاوت کرے، پھر دیکھے گھروں میں کیسی برکتیں آتی۔ ہمارے اکابر اور مشائخ نے اپنے گھروں میں سورہ یاسین شریف کے پڑھنے کا ہمیشہ اہتمام بتایا اور بتلایا کہ اس کے ذریعے مصیبتیں اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ حضرت کے ایک رشتہ دار تھے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کے، حضرت مولانا قاری امین حسن صاحب فرماتے میں نے انہیں دیکھا ہے، انگریزوں کے زمانہ حکومت میں ڈپٹی کلکٹر تھے۔ فرماتے تھے کہ ہمارے ابا نے ہم کو 12 سال کی عمر میں جو تربیت دی ہے اسی میں ابا نے یہ کہا تھا کہ روزانہ گھر میں سورہ یاسین شریف پڑھا تھا۔ 70 سال ہو گئے ہیں، آج تک کبھی ناغہ نہیں ہوا۔ اللہ، کیسا اللہ تعالیٰ کا فضل، بڑوں کی برکت سے شامل حال ہے۔ ہم میں بہت سے لوگ حافظ اور بہت سے لوگ عالم ہیں، مگر ہمارے گھر اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، اور خاص جن اوراد و اشغال کی ہدایات، خصوصیات، تاثیرات احادیث میں آئی ہیں وہ ہم سب بھولے ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب حضرات کو اپنے ان اکابر و بزرگوں کے معمولات اور طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق